بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ اب گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں معہد القرآن سے دانیال احمد۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یعلو ولا یعلا۔ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہ بھی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے۔ اتنی روشن ہے تیری صبح کہ ہوتا ہے گما، یہ اجالا تو کسی دیدہ نمناک سے ہے۔ بلند و بالا درختوں کی مضبوطی کا اندازہ ان کے پتوں کی ہریالی کو دیکھ کر نہیں، بلکہ ان کی جڑوں کی مضبوطی اور گہرائی کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ قوم و ملک کی حفاظت، خوشحالی اور ترقی کا تعلق محض سیاسی جوڑ توڑ، معاشی منصوبہ بندیوں اور عسکری بنیادوں پر اٹھائے گئے اقدامات پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اصل دار و مدار تو اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ قوم اپنی حقیقی اساس اور بنیادی جوہر کے ساتھ کتنی مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے۔ حضرات، مملکت خداداد پاکستان کوئی ایسی ریاست نہیں جسے کسی رنگ و نسل، زبان یا جغرافیے کی بنیاد پر وجود میں لایا گیا ہو، بلکہ پاکستان ایک عقیدے، نظریے اور تہذیب کی بنیاد پر وجود میں آنے والا ملک ہے۔ یہ عقیدہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ ہے۔ یہ نظریہ اسلام کی صداقت اور عظمت کا نظریہ ہے۔ یہ تہذیب وہ بلند و مرتبہ تہذیب ہے کہ جس کا سر چشمہ براہ راست غار ہرا اور مسجد نبوی سے جڑا ہوا ہے، اور اسی نے پاکستانی قوم کو اخوت اور محبت کی لڑی میں پرویا ہے، اور یہی نظریاتی اور تہذیبی بنیادیں پاکستان کی بقا اور اس کی حفاظت کی ضامن ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم کجسد واحد، اور شاعر نے بھی کیا خوب کہا، یہ ایک چراغ ہوا سے رکھو بچا کر اسے، یہ بجھ گیا تو سمجھنا کہ گھر میں خاک نہیں، غبار ہم سفراں آگ سے نہ اوجل ہو، تیرے بغیر میری راہ گزر میں خاک نہیں۔ حضرات، آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی بنیادی اساسوں سے کٹ چکے ہیں۔ مادی وسائل کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ آج بھی دریائے سندھ کا پانی اسی جوش و خروش سے بہتا ہے، آج بھی کیوڑا کی کھانے نمک اگل رہی ہے، آج بھی پنجاب کے کھیتوں کا دامن موتیوں سے لدا ہوا ہے، سندھ کے باغات آج بھی پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر کہیں کمی آئی ہے تو ہمارے اس قوت ایمانی میں ہے کہ جس کے بلبوتے پر ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا، ہم نے یہ وطن عزیز اللہ کی مدد سے حاصل کیا تھا۔ وگرنہ یہ کیا، ایک طرف 7 سال کی جد و جہد سے ایک نیا ملک حاصل کر لیا، اور دوسری طرف 75 سالوں کے اندر اسے اپنے پیروں پر بھی کھڑا نہ کر سکے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے قوت ایمانی اور جذبہ ایمانی کے اندر بہت سے روب سرایت کر چکے ہیں۔ یہ وطن عزیز کہ جس کی فضاؤں کے اندر یومیہ 5 مرتبہ اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کی عظمتوں کے ترانے گونجتے ہیں، یہ وطن عزیز کہ جس کی سرحدوں کے اوپر ایمان کا پھیرا ہے، یہ وطن عزیز کہ جس کے شہروں پر قرآن کا سایہ ہے۔ اگر ہم اپنے اسلام
کے قانونی اور نظریاتی تعلیمات کو یہاں قائم نہ کر سکے تو اس سے بڑی حرمان نصیبی اور کوئی نہیں. شاعر دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کرے تو آج بھی تحریک آزاد کی آوازیں پکار پکار کر جنت کے بالا خانوں سے کہہ رہی ہیں. خدا کرے کہ میری اس عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہ وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.